اچھا فیصل صاحب، ایک ایشو خواتین کا ہے، ہراساں ہو رہی ہوتی ہیں کالجز کے اندر، یونیورسٹی، ایون گھروں کے اندر ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے. وہ خواتین جو ہے اپنے مقدمے کا اندراج نہیں کرا سکتی، وہ ڈرتی ہے بیچاری تھانے میں جانے سے. پہلے محرر ہوگا پہلے، تو پھر اس سے گزرنا ہے آپ نے، اور پھر آگے، اور پھر ایس ایچ او تک تو بات بعد میں آئے گی نا. تو وہ کیا کریں بیچاری؟ سب سے پہلے تو ایک آپ کا وزٹ سب سے پہلے بنتا ہے ہمارے پاس، ایک دن کے لیے ہمارے ساتھ دن گزاریں ضرور سر ٹھیک ہے. آپ کو ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن دکھایا جائے، آپ کو ورچوئل چائلڈ سیفٹی والا سینٹر دکھایا جائے، آپ کو سیف سٹی دکھایا جائے، آپ کو آپریشنز کیا کام کر رہی ہے ہماری آج پوری کل ٹیم وہ کا ایک دکھائے. وزٹ ہوگا سر، وی آپ وڈ لو ٹو ضرور ڈو رکھ دیٹ لیں، سر. کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں جو آپ بات کر رہے ہیں اینڈ رائٹلی سو، جو یہ ہمارے شہریوں کو نہیں پتا، یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. ہزاروں کی تعداد، اب تو لاکھوں ہو گئے نا. 60,000 پہلے 30 دنوں کے اندر 60,000 لوگوں نے، خواتین نے اس ہمارے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کے نمبر پہ کال کی تھی. ٹھیک ہے. یہ جب بنا، جب آپ نے خواتین کو کہا کہ نہیں بی بی آپ پریشان نہ ہوں کہ میں نے تھانے جانا ہے، پورا مرد ہوں گے تھانے میں اور میری بات کون سنے گا، میں کیسے بات کروں، آپ کو بالکل نہیں جانا. 15 پہ آپ نے یہ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن سے کنیکٹ جیسے ہی آپ نے ہونا ہے تو فوری طور پہ آپ کا رابطہ خاتون افسر سے ہوگا، وہ آپ کی کوآرڈینیشن کرائے گی ساری. جہاں آپ کو جانا پڑا وہاں پہ آپ کے لیے خاتون وی ایس او ہوگی، آپ کا سارا معاملہ سننے والے لوگ خاتون کی موجودگی میں آپ سے سوال ہوں گے. یہ ساری چیزیں جب لوگوں کو بتائیں، ابھی ہماری بہت ساری خواتین کو پتہ نہیں. ویمن سیفٹی ایپ ہے ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے پاس گئے، ہم یونیورسٹیز میں گئے. ایک بچی نے مجھے ایک بات کی اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس پہ، جب اس نے کہا نا کہ سر آپ تو مرد ہیں، ہال ہے نا، اسٹوڈنٹس ہیں، ایک طرف بہت ساری خواتین بچیاں بیٹھی ہیں ہماری، ایک طرف لڑکے بیٹھے ہیں سارے. اس نے کہا کہ سر آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں ایک خاتون ہوتے ہوئے، ایک لڑکی ہوتے ہوئے جس کرب سے گزرتی ہوں جب میں نے اپنی یونیورسٹی سے گھر جانا ہے، یہاں سے نکل کے میٹرو سے نکل کے کہیں اپنے گھر کے پاس، وہاں سے نکل کے پیدل واک کر کے گھر. اس سارے ٹائم کے دوران جتنی نظریں، جتنی آوازیں، جتنے اشارے، یہ ساری میں دیکھتی ہوں. یہ ایک عورت جان سکتی ہے، آپ لڑکے تو امیجن ہی نہیں کر سکتے اس بات کا. ٹھیک ہے. یہ ایک یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم نے اویئر کرنا ہے، ہم نے اپنی یوتھ کو سمجھانا ہے. ایک اور پرابلم بھی تو ہے نا سر، وہ سوشل میڈیا کے اوپر پرٹیکولرلی وہ تصاویر آ جاتی ہیں، یا وہ ڈیپ فیک اور اے آئی کا سہارا لے کے اس کی بدنامی کی جا رہی ہوتی ہے. تو پھر وہ جاتی ہے تھانے میں، اور تھانے والے کہتے ہیں بی بی یہ فارم نہیں ہے، تم ایف آئی اے میں جاؤ. پھر کیا کرے وہ؟ پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، ایف آئی اے کے پاس بیک لاگ ہی اتنا زیادہ ہے. کیا ڈسپینسیشن آف جسٹس وہاں پہ، مطلب آئی مین اس کی سنوائی پولیس کے فارم تک، اس تھانے تک نہیں ہو سکتی، اس کو ایف آئی اے پہ ہی جانا ہے؟ سر بالکل ہو رہی ہے. ایف آئی اے میں جہاں پہ دیکھیں کچھ چیزوں کی ایکسیس میرے پاس ہے، کچھ چیزوں کی نہیں. کچھ چیزیں ایف آئی اے کا ایک بہتر لائزون ہے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے. ٹھیک ہے. فیس بک پہ کسی نے کو پوسٹ کی، اس کے پیچھے کون تھا، کس آئی پی سے یوز ہوئی، یہ ایف آئی اے کو 1 منٹ میں پتہ لگے گا، ہی مجھے نہیں پتہ لگا. میں نے بھی تھرو ایف آئی اے منگوانے. ٹھیک ہے. تو کیسز میں ہم ایف آئی اے کی مدد لیتے ہیں، ایک فیڈرل ادارہ ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا ان کا ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے اور سائبر کی چیزیں اتنی زیادہ آج کل ہو چکی ہیں. ہم جہاں خاتون ہراسمنٹ کا شکار ہو ہم بالکل مدد کرتے ہیں. ہماری پرائورٹی ہوتی ہے، چیف منسٹر کی ریڈ لائن ہے. ہم کہتے ہیں کہ آؤٹ آف وے بھی اگر جہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے، سمجھ آ جائے کہ یہ وکٹم ہے، وہ ایگریسر ہے، تو وہاں پہ اس کے ساتھ چلنا چاہیے. پولیس چلتی ہے بالکل، ہم اس کے اوپر کام بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہم پھنسیں گے، جہاں پہ ہمارا کوئی قانونی ایسی وہ باؤنڈری لائنز آ جائیں گی، وہاں ہم اس میں بھی مدد کرتے ہیں ان کی. میں ہمارے آفیسر ایف آئی اے والوں کے ساتھ رابطہ بھی کروا دیتے ہیں، ان کی مدد بھی لیتے ہیں، ان کو آگے ڈائریکٹ بھی کر دیتے ہیں. یہ سارے کام ہم کریں. بٹ دا پوائنٹ از کہ خواتین کے کیا کیا کام کیسے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. کہ آپ یو آر جسٹ 1 کال اوے. خاتون افسر آپ کے گھر آ جائے گی. دیکھیں میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، ایک بچی اگر اپنے والد کو یا بھائی کو یہ بتا دے کہ مجھے کالج کے رستے میں ہراسمنٹ ہو رہی ہے، پہلا رسپانس کیا ہوگا؟ وہ کہے گا اس کو اسکول سے اٹھا لو، اس کو گھر بٹھا لو، باہر بھیجنے کی ضرورت. اس کی تعلیم گئی، وہ اس ساری چیز کو کیوں برداشت کر رہی ہے؟ گھر سے سپورٹ نہیں ہے، فیملی سے سپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ سپورٹ آپ کو ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن دے رہا ہے، ورچوئل ہماری جو پولیس ویمن سیفٹی ایپ ہے وہ دے رہی ہے. یہ ہم نے بتانا ہے آہستہ آہستہ، یہ میسج تھرو میڈیا، سوشل میڈیا اور مختلف پلیٹ فارم سے لوگوں کو دینا ہے. الحمدللہ لاہور میں تو ظاہر ہے یہ اور طرح کا شہر ہے،
کیپٹل سٹی ہے, یہاں پہ بہت زیادہ اسمارٹ فون یوزرس کی تعداد بہت بڑی ہے, یہاں پہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس نہیں, آپ نے چیف منسٹر صاحبہ کا نام لیا نا, تو میڈم چیف منسٹر کے پولیس یونیفارم پہننے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ بہت زیادہ آئی ہے. میڈم نے امپاور کی ہے. دیکھیں اس صوبے کے اندر چیف منسٹر آپ کی خاتون ہے, آپ کی چیف جسٹس خاتون ہے, آپ وہ ویمن امپاورمنٹ کی بات جو وہ کر رہے ہیں, جس ایک خاتون چیف جسٹس جس نے اینٹی ریپ لا کے پیچھے ڈرائیونگ فورس جو تھی لکھنے والی بنانے والی, وہ ایک چیف جسٹس ہیں, ٹھیک ہے, لیڈی ہیں. ان سے زیادہ کون کنسرن ہوگا؟ اس چیف منسٹر سے زیادہ خواتین کے لیے کون کنسرنڈ ہوگا؟ اتنا خواتین ہماری پولیس آفیسرز نے, ہماری جونیئرز بھی تھیں, ہماری بیچ میٹس بھی تھیں جو خواتین, دے فیلٹ امپاورڈ کہ چیف منسٹر نے آج یہ وردی پہن کے ہمیں بینگ خاتون پولیس افسر, ہمیں ایسے لگ رہا ہے ہماری اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے. سر کسی وقت آپ چاہتے ہوں کہ یار یہ مس مینجمنٹ تو ہے, پور پرفارمنس بھی ہے, بیڈ گورننس کے ایشوز بھی ہیں, میں پولیس کی حد تک بات کر رہا ہوں, لیکن فیصل کامران صاحب اپنے یونیفارم کی وجہ سے کہتے ہوں کہ یار میں سینئرس کے ساتھ کیا بات کروں, آئی مین آئی جی صاحب وغیرہ, وہ یونیفارم کہیں آپ کی آڑے آ جاتی ہو, اس میں کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا؟ اس کمانڈ کے ساتھ میرے سب سے پہلے تو رپورٹنگ آفیسر ہیں جو بلال صدیق کمیانہ صاحب ہیں, پھر آئی جی صاحب ہیں, آئی جی پنجاب ہیں. ان دونوں آفیسرس کے ساتھ جو میرا ایکسپیرینس رہا نا, ہم ایک تو دونوں بڑے ریسیپٹیو ہیں. آپ کوئی بات, کوئی کام, کوئی ایشو رات کو 4:30 بجے بھی اگر کوئی چیز ہے جو آپ نے سی سی پی او صاحب کے نوٹس میں لانی ہے, ہیل رسپونڈ ٹو دیٹ. میری دن میں 30 سے 40 یا مے بی مور ٹائمز ان سے بات ہوتی ہے. تو ہر ایک میسج کو اکنالج کرنا, ہر ایک کال کا جواب دینا, ہر ایک ایشو پہ ہم گائیڈنس لیتے ہیں نا سینئر آفیسر. تو دونوں آفیسرز بڑے ریسیپٹیو ہیں. ہاں وی ڈسکس اباؤٹ ایشوز, ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے, یہ دیکھیں یہ 25-30 ہزار کی جو فورس ہے لاہور پولیس, یہ کتنے لوگوں کو سنبھال رہی ہے؟ 2.25 کروڑ لوگوں کو تو سنبھال رہی ہے نا. تو اس کے اندر ایشوز بھی ہوں گے, فنڈس کی کمی بھی کہیں پہ ہوگی, کہیں آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہوگی, کہیں ہیومن ریسورس کی کمی ہوگی. ہم یہ ساری چیزیں آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ آئی جی صاحب از ہی از ویری ریسیپٹیو ٹو نیو آئیڈیاز. یہ جو پنجاب پولیس میں ایک ڈراسٹک چینج آیا ساری چیزوں میں, یہ وہ آئیڈیاز تھے جو آئی جی صاحب نے اپنی ہی فورس کو, ان کو وہ ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ اس کام کو کیسے کریں. مختلف لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. آئی جی صاحب پک دا بیسٹ تھنگز اور وہ امپلیمنٹ کر دیں. وہ بڑے ریسیپٹیو ہیں, بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور کر دیتے ہیں. بٹ ویسے اسٹل دیر آر سم لمیٹیشنز نا. یہ ایک کلچر ہے جو سیاسی کلچر ہے, اور سیاسی طور پر سیاسی لوگ اثر انداز بھی ہوتے ہیں. تھانے ان کو مینیج کرنا اپنی پالیٹکس کے لیے, اپنی لیجیٹمیسی کے لیے, ٹرانسفر پوسٹنگس کرانا, بیلٹ نمبر رکھنا, ٹرانسفر کرا لینی, یہ ہوتا تو ہے نا یا ختم ہو گیا بالکل؟ آپ بتائیں اس پہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ لاہور میں کتنے ایسے چوک کس کی سفارش پہ لگے ہیں, آپ بتا دیں. تو آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں, سارا کچھ آپ کے سامنے. میرے سے زیادہ آپ کے سامنے. میڈیا دیکھیں, میڈیا کو ایک ایک چیز کی خبر بھی ہوتی ہے. دیر آر تھنگس, دیر آر کرائمس, دیر آر انسیڈنٹس جو ہمیں پہلے ٹی وی پہ ٹکر چلتا ہے اور 15 کی کال بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے کہ بالکل قریب کوئی جرنلسٹ تھا اور وہ بریک پہلے ہو گئی ہے, 15 کال ابھی پہنچی نہیں ہے میرے تک, لیکن بریک وہاں پہ ٹکر چل رہا ہے. تو اس لیے میری ہر ایس ایچ او کی بات کر رہے ہیں, کہنے والے تو آپ کے بارے میں بھی کہتے ہوں گے کہ یہ پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے ڈی آئی جی آپریشن لاہور لگے. سر تمام جتنے ہیڈ آف ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں وہ اب سن لینا سر, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہنے والے, میں کہہ رہا ہوں کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران صاحب نواز شریف صاحب کو میسج کر کے ڈی آئی جی آپریشن لاہور لگے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بطور اے ایس او وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے کام کیا تھا. یہ تو گریڈ 19 کے جونیئر افسر ہیں, گریڈ 20 ان کو مل گیا. انہوں نے وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اصل میں ایک میسج کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ڈی آئی جی آپریشن تو فیصل کامران ہی لگیں گے. کہنے والے کہتے ہیں, کہنے والے کہتے رہیں, کہنے والوں کو کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اختیار کس کا ہے. ہر ڈی پی او, ہر ضلع کا ہیڈ, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور آر پی او اور سی پی اوز, دیر آر سرٹن پوسٹنگس جو کہ چیف منسٹر کا اختیار ہے کہ اس نے لگانی ہے. وہ مریم نواز صاحبہ ایز چیف منسٹر پہلی دفعہ نہیں لگا رہی, وہ پچھلے چیف منسٹر بھی لگاتے تھے, وہ اس سے پچھلے بھی لگاتے تھے, اس سے پچھلے بھی لگاتے تھے, اور سالوں سے اسی طرح ہوتا آ رہا ہے کہ یہ اختیار ہے گورنمنٹ کا.
ٹھیک ہے. اور یہ گورنمنٹ کو جب اختیار ہے تو گورنمنٹ کی مرضی, وہ جس کو لگائے. وہ ان کے پاس نام جاتے ہیں, ان ناموں میں سے وہ اپنی مرضی سے بیسٹ آف دا بیسٹ دیکھ کے لگا دیتے ہیں. انہوں نے مجھے لگا دیا الحمدللہ. اس کے بعد کسی کو کوئی شکایت ہے, اوبیسلی میں سمجھتا ہوں ایسی پوسٹنگ پہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, اس ریس میں مس ہو جانے والوں کی شکایت ہوگی تو لیکن دیٹ ڈز ناٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ کیا اس اپریل 2024 سے لے کے اب تک ہماری طرف سے محنت میں کوئی کمی ہوئی, کہیں پہ انٹیگریٹی پہ کوئی سوال آیا, کہیں پہ اور کوئی اس طرح کی بات ہوئی, کہیں جو پالیسی گورنمنٹ کی ہے سیدھا اس کے اوپر صاف ستھری نوکری, محنت. آپ کا 1 نہیں 2 محرم الحمدللہ, آپ کے چیلم, سفر, ربیع الاول, داتا صاحب کا غسل بھی ہے, عرس بھی ہے, 12 لاکھ لوگ آپ کے اس طرح کے موقعوں پہ آتے رہیں. ٹھیک ہے. پی ایس ایل ہے, 120 ڈیز کا کرکٹ سیزن اس سال, پچھلے سال بھی کرکٹ تھی. کیا یہ سارے کاموں میں کہیں پہ کوئی چیز آڑے آئی؟ ایک کہ جی میں جونیئر ہوں, اور دوسری بات یہ کہ آئی ایم ناٹ دا فرسٹ آفیسر جو 19 گریڈ میں اس پوسٹ پہ لگا ہے. مجھ سے پہلے 2 افسر 19 گریڈ میں اس سے پہلے بھی لگ چکے ہیں. یہ گورنمنٹ کا اختیار ہے, جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ سوٹیبل ہے اس پوسٹ کو چلانے کے لیے وہ لگا دیتے ہیں. باقی لوگوں کی بہت ساری باتوں پہ نہ آپ کو اتنی توجہ دینی چاہیے, نہ میں توجہ دیتا ہوں. ہمیں کام پہ توجہ دینی ہے, اور کام ہم نے الحمدللہ بہت اچھا کیا.